یا علی مدد۔ آج کے ساپتاہک سندیش میں ہم دعاؤں کی اہمیت پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ اس سندیش کے ذریعے ہم دو ادیش کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا پہلا ادیش ہے کہ ہم ہمارے پیغمبروں کی زندگی میں بیتے واقعوں سے اور اس دوران اللہ تعالیٰ سے کی گئی دعاؤں کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا دوسرا ادیش ہے کہ پیغمبروں کی دعاؤں سے پریرت ہو کر آج کے دور میں ہم کس طرح اپنی مشکلات آسان کرنے کی دعائیں مانگ سکتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سندیش کی شروعات کرتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہے کہ زمانے کے امام ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایت فرماتے ہیں۔ امام زمان نے ہمیں کئی بار پیغمبروں اور رسولوں کی زندگی کی طرف نظر کر کے ان سے پریرنا حاصل کرنے کی ہدایتیں فرمائی ہے۔ ہم سب اس بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل دور آتا ہے تو ہم سب سے پہلے خدا کی پناہ میں اس ایمان کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا جواب ہمیں وہی دے سکتے ہیں۔ آئیے ہم ایسی ہی کچھ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں اور اپنی زندگی میں انہیں اپنانے کی کوشش کریں۔ پیغمبروں اور رسولوں کی دعاؤں کا ذکر قرآن شریف میں پایا جاتا ہے، جہاں خدا اپنے بندوں کو انہیں پکارنے کی ہدایت فرماتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس بات کی تسلی دیتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ سورہ 2 کی آیت 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھے تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سن لیتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ بس انہیں چاہیے کہ میرا بھی کہنا مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ قرآن شریف میں پیغمبروں اور رسولوں کو خدا کے عبادت گزار کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جن کی دعاؤں میں ان کا اللہ میں سمپورن بھروسہ اور دل کی گہرائیوں سے کی گئی نمر عاجزی ظاہر ہوتی ہے، اور ساتھ ہی میں دعاؤں کو مومن کے ایمان کا کبھی نہ جدا ہونے والا حصہ بھی مانا جاتا ہے، جیسے نیک اعمال، پکے بھروسے، ایمانداری، صبر اور شکرانہ کے بھاو کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور میں دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ دعاؤں کی اسی طاقت کے بارے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں گھٹے واقعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی ہم پر بے شمار رحمتیں اور ہمیشہ مہر کی چھتر چھایا بنائے رکھنے کے اللہ تعالیٰ کے وعدے کی بھی یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو آپ کو بھی کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آپ کی سوچ کے لیے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اکثر ان کی دلیلیں ہوا کرتی تھی، اور جب لوگ ان دلیلوں میں کامیاب نہ ہوئے تب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلگتی آگ میں ڈال دینے کا فیصلہ کیا اور اسے دیکھنے کے لیے سارے لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مشکل دور سے گزر رہے تھے تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، جس کا ذکر قرآن شریف کی سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت 173 میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے تو بس اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز یعنی کام بنانے والے اور کام سنوارنے والے ہیں۔ اس آیت کے ساتھ ساتھ اکثر سورہ انفال سورہ 8 کی 40ویں آیت بھی جوڑی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، یعنی اور اللہ بہترین محافظ اور عمدہ مددگار ہے۔ اور ان دونوں الگ الگ آیاتوں کو جوڑ کر دعائیں مانگی جاتی ہے، جیسے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یعنی ہمارے لیے تو بس اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز یعنی کام بنانے والے اور کام سنوارنے والے ہیں، اور اللہ بہترین محافظ اور عمدہ مددگار ہے۔ قرآن شریف کی سورہ الانبیاء
सूरा 21 आयत 69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने इब्राहिम को आग में डाल दिया तो हमने फरमाया, ए आग, तू इब्राहिम पर बिल्कुल ठंडी और सलामती की वजह बन जा। और अल्लाह के हुक्म से आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया और इस तरह आपकी दुआओं ने उन्हें इस मुश्किल से बचा लिया। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के इस वाक़ये से हमें समझ सकते हैं कि किस तरह अल्लाह पर हमारा पूरा भरोसा, हमारा मजबूत ईमान और अकीदा और साथ ही में अल्लाह की तरफ हमारा संपूर्ण समर्पण से हम हमारी मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। कंप्लीट ट्रस्ट एंड सबमिशन टू अल्लाह। जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबतें हो, कितने भी सख्त हालात हो, अल्लाह के हुजूर में दुआ करने से कड़ी मुश्किलों से हम राहत पा सकते हैं। ऐसी ही प्रेरणा हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं से पा सकते हैं। हमने पैगंबरों के इतिहास में फिरौन का नाम और उसके जुल्म और सितम के बारे में जरूर सुना होगा। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास जाकर जुल्म और सितम बंद करने के लिए उसे समझाने का हुक्म फरमाया, तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआएं की थी जिनका जिक्र कुरान की सूरा ताहा की 25 से 28वीं आयत में किया गया है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे रब, मैं जाता तो हूँ मगर तू मेरे लिए मेरे सीने को कुशादा फरमा और दिलेर बना और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान में पड़ी गांठों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझे। इन दुआओं का जिक्र स्टेप करिकुलम के कुरान मॉड्यूल 1 में पेज 208 में भी किया गया है, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान में पड़ी गांठों को खोल देने की इल्तिजा भी की है, जिसे कई मुस्लिम और यहूदी तफसीरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन के एक किस्से के साथ जोड़ते हैं, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में हो रही थी। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में खेल खेल में फिरौन को मारा और उसकी दाढ़ी से कुछ बाल खींच लिए। कहा जाता है कि इस किस्से से फिरौन काफी डर गया था और उसने इस वाक्य का यह मतलब निकाला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दुश्मन बन जाएंगे और उनकी सारी रियासत को तबाह कर देंगे। कुछ तफसीरकारों का तो यह भी मानना है कि फिरौन को पहले से ही इस बात का डर था कि एक दिन इजरायलियों के किसी बेटे के हाथ वह नेस्त नाबूद हो जाएगा, जिस डर के चलते उसने सारे नवजन्मित बच्चों का कत्ल कर देने का हुक्म फरमाया था। फिरौन ने तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी कत्ल करने का हुक्म दिया था, मगर फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने फिरौन को यह कहकर मनाया था कि हजरत मूसा तो अभी एक छोटा सा बच्चा है, उसे सही और गलत के बीच का फर्क मालूम ही नहीं है। इस बात को सुनकर फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने का फैसला किया और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक जलता हुआ कोयला और एक रूबी हीरा को रख दिया और कहा कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रूबी हीरा को पकड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सही और गलत के बीच का फर्क अच्छे से पता है, और अगर ये हुआ तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौत के घाट उतार देंगे, क्योंकि इसका तो यही मतलब होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर फिरौन पर हमला किया था। लेकिन अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलते हुए कोयले को अपने हाथ में लिया तो इसका मतलब यह होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सही और गलत के बीच का फर्क समझ में नहीं आता है। इस तरह के इम्तिहान के बारे में सुनकर हजरत आसिया ने फिरौन को काफी समझाने की कोशिश की कि किसी छोटे बच्चे के लिए इस तरह की सजा ठीक नहीं है, मगर फिरौन ने किसी बात को नहीं माना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक जलता हुआ कोयला और एक रूबी हीरा को रख दिया। कहा जाता है कि तब ही अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते हजरत जिब्राइल वहां पहुंच जाते हैं
اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو اس جلتے ہوئے کوئلے کو اٹھانے کی ہدایت دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جلتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اسے اپنے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ جلتے ہوئے کوئلے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل جاتی ہے اور ان کے لیے صحیح طرح سے بول پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی واقعے کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو سمجھانے کا کام سونپتے ہیں۔ ایسے ظلمگاروں کو صحیح راستہ دکھانے کی مہم میں بے شک اللہ تعالی کی رحم و کرم کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہمت اور مشکل آسان کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ وہ ان ظلمگاروں کو اللہ تعالیٰ کے فرمان سنا سکے اور انہیں صحیح راستے پر آنے کی دعوت دے سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعائیں خاص طور پر مسلمان مشکل وقت میں ہمت پانے کے لیے، اپنے دل اور ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اور اپنے کام آسان کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ صراط المستقیم پر رہتے ہوئے اللہ کے بتائے نیک اعمال کر سکے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان دعاؤں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے اللہ سے کچھ بھی کسی بھی خاص رحمت کے لیے التجا کر سکتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان میں پڑی گاٹھوں کو کھول دینے کی التجا کی تھی، ویسے ہی ہم بھی ہماری کچھ بھی اسپیسیفک کوئی بھی ایسی باتوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کے سامنے بڑی سے بڑی پریشانی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پیغمبروں کی زندگی کے واقعے ہمیں اللہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کے لیے پریرت کرتی ہے، ہمیں ہمت دیتی ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ کا رحم و کرم ہمیشہ ہم پر بنا ہوا ہے۔ جب ہم ہمارے اپنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، تب ہم کہتے ہیں نا I am only one phone call away۔ بس ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہی ہے، بس دعائیں مانگنے کی دیری ہے۔ اور دعائیں مانگنا صرف مصیبتوں کے وقت تک ہی سیمت نہیں ہے۔ اس بات کی سمجھ ہمیں حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے ملتی ہے۔ آئیے ہم اللہ کے آخری نبی رسول اللہ کی زندگی کے سخت حالاتوں کی طرف غور کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کو بھی کافی ساری مصیبتوں سے گزرنا پڑا تھا۔ اگر ہم آپ کے بچپن کی بات کریں تو بہت ہی کم عمر میں آپ کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ملے اسلام کے پھیلاوے کے کاریہ کے دوران مکہ میں دن بدن بڑھ رہے ظلم کی وجہ سے بھی آپ کو کڑے حالاتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آپ راستے سے گزر رہے ہوتے تب آپ پہ کچرا ڈالا جاتا، آپ کے راستوں میں کانٹے پھینکے جاتے، آپ کو پتھر مارے جاتے، اور آپ کی جان کے بھی کئی سارے دشمن تھے، اور راتوں رات آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ اتنی مصیبتوں کے باوجود پاک پیغمبر نے اللہ کے پیغام کو ان کے بندوں تک پہنچانا جاری رکھا۔ رسول اللہ کی زندگی میں حالات میں کتنی بھی تبدیلیاں ہوئی، کتنے بھی اتار چڑھاؤ آئے، پر ایک چیز جو کبھی نہیں بدلی وہ تھی اللہ سے دعاؤں کے ذریعے التجا کرنا۔ آئیے ہم حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ چنندہ دعائیں سنیں جو آپ نے اپنی زندگی کے دوران کی تھی۔ ہم بھی ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس دعاؤں کا ذکر اسٹیپ کریکولم کے
फेथ इन प्रैक्टिस मॉड्यूल 2 में पेज नंबर 126 में किया गया है। अल्लाह के रसूल दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह, बीते कल और आने वाले कल के मेरे आमालों के लिए मुझे माफ़ करें जो खुफिया और सरेआम किए गए हों, और मेरे मामलों में बहुत मामूली हों, मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा आप जानते हो। ए अल्लाह, मैं आपसे सही रास्ते पर चलने और मजबूती से रहने की आजीज़ी करता हूँ। ए अल्लाह, मैं आपके फजलो करम के लिए और आपसे मिली बेहतर सेहत के लिए शुक्राना अदा करना चाहता हूँ। अपनी फ़र्ज़ को पूरा करने में आपकी ख्वाहिश करता हूँ। और कुरान में भी हमें अल्लाह ये हिदायत देते हैं, जैसे सूरतुल फातिहा में पाया जाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत फरमा। कुरान शरीफ की सूरतुल बकरा आयात 201, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन वफ़ी अल आखिरती हसनतन व किन्ना अज़ाबन नार। और बाज़ बंदे ऐसे हैं कि जो दुआ करते हैं कि ए मेरे पालने वाले, मुझे दुनिया में नेमत दें और आखिरत में सवाब दें और दोज़ख की आग से बचा। रसूलुल्लाह को यह दुआ अदा करने के लिए हुक्म किया गया था कि सभी सर्जन पर अल्लाह ताला का अख्तियार है। सूरा आले इमरान की 26वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए रसूल, तुम तो यह दुआ मांगो कि ए खुदा, तमाम आलम के मालिक, तू ही जिसको चाहे सल्तनत दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू ही जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तू ही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के रसूल की इन दुआओं को हर मुसलमान अपनी व्यक्तिगत दुआओं में बार बार पढ़ते हैं। हम भी दिल के सुकून के लिए दुआएं मांग सकते हैं। हमने भी अपनों को खोया है, हम पर भी गम के बादल छाए हैं। अपनी खुशियों के भी ऊपर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के आगे अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। ज़िंदगी में हम हमेशा गुमराही से बचें। आज की टेम्पटेशन, प्रलोभन से भरी दुनिया में हम भटक ना जाएं। हमें अपनी मजहबी सिद्धांतों पर सिरातल मुस्तकीम पर कायम रखने की दुआएं मांग सकते हैं। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुश्किल हालातों से जूझने के लिए अल्लाह ताला से हिम्मत और शक्ति की दुआएं मांगी, अगर हमें भी कोई ऐसी चीज़ सोचकर ही नामुमकिन दिखाई पड़ती हो, कई बार हमें किसी काम के लिए अपना तजुर्बा बहुत ही छोटा लगता हो, पहली बार जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब स्कूल या कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं, जब कोई दूसरी ज़ुबान यानी कि लैंग्वेजेस सीखते हैं, जब हम पहली बार फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हो, कई सालों बाद जब हम फिर से अपनी स्टडीज़, पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तब हम अल्लाह ताला से हिम्मत और शक्ति की दुआएं मांग सकते हैं। जिस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुश्किलों से घिरे माहौल में अपने फ़ैसले पर कायम रहते हुए अपने आप को सलामत रखने की दुआएं मांगी, हम भी अपनी हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, अपनी पढ़ाई, अपनी खिदमत जारी रखने के लिए फ़ैसले अमल करते वक्त आने वाली रुकावटों को दूर करने की दुआएं मांग सकते हैं। जिस तरह
حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے دوران زندگی کے ہر ایک پہلو کے لیے اپنے آج، اپنے اتیت اور اپنے بھوشیہ کے ہر ایک اعمالوں کے لیے معافی طلب کی۔ اس طرح ہم بھی اپنی دعاؤں میں ہم سے ہوئی گستاخیوں کے لیے معافی کی گزارش کر سکتے ہیں۔ پیغمبروں اور رسولوں کی زندگی سے پریرنا لے کر ہم بھی نہایت مہربان اور رحم کرنے والے رحمتوں کے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کی التجا کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیا کے لیے لگاتار مل رہی ہدایتوں کے لیے شکرانہ ادا کریں۔ آئیے ہم ساتھ مل کر ساری مانو جات کی بہتری اور سکھاکاری کے لیے دعا کریں۔ آئیے دعاؤں کا یہ سلسلہ ہمارے بچوں میں، آنے والی پیڑھیوں میں جاری رکھیں۔ آئیے ہم دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں سلامتی محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ یا علی مدد۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں
बचाना मुझको।